قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. روى مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بهذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں نفسانی خواہشات کی تباہ کاریاں اس عنوان سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نفسانی خواہشات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس جیسے بولتا ہے ویسے سنتا ہے، اور خصوصاً آج دیکھتے ہیں آج کے دور میں ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نظر آتا ہے، مگر دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کہیں ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو آج کے خطبے میں ہم بتائیں گے کہ نفسانی خواہشات کیا ہوتے ہیں، انسان کیوں نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور انسان کیسے اپنے نفس کی شرارتوں میں آ کر تباہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تقریباً اس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اس کے بعد جو ہے چاند کی قسم کھائی، اس کے بعد رات دن کی قسم کھائی، اللہ نے اس کے بعد نفس کی قسم کھائی۔ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جو اس کو سیدھا کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں برے خیالات بھی جو ہے ڈالے ہیں اور اچھی باتوں کو بھی ڈالا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ آج کی تفسیر میں کہتے ہیں خَلَقَهَا سَوِيَّةً مُسْتَقِيمَةً علی الفطر القیمہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا؟ انسان کو صاف بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے نفس کو بھی صحیح کہا ہے۔ اب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک میں خواہش رکھی ہیں، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، مگر اب جانتے ہیں جانور کیا کرتا ہے؟ اپنے زندگی کا مقصد وہی سمجھتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا میں رہ کر خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ ان کو تو جانوروں کی جو ہے تو مثال دے کر بیان کرتا، کہا یأکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، لوگ تو اپنے زندگی کا مقصد کھانے پینے کو سمجھ چکے ہیں، جیسے جانور کھاتا ہے پیتا ہے ایسے ہی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات یہ کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں بھلائی کو بھی ڈالا ہے، برائی کو بھی ڈالا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا برائی ہے جو کہ اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے کیا؟ ہاں، برائی کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے کیا برائی ہے، جنت کے جو ہے اسباب کیا ہیں، جہنم کے اسباب کیا ہیں، سب انسان جانتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر کے جو ہے تالو سے لے کر تلوے تک صحیح بنایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس بھی رکھا۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں علماء بہت ہیں، مگر باریکی کے ساتھ بیان کرنے والے علماء بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نفس 3 طرح کا ہوتا سمجھتے ہیں، نفس ایک ہے۔ اب بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں دل ایک ہے، 2 ہیں؟ ایک ہے۔ نفس بھی ایک ہوتا ہے مگر 3 حالتوں سے گزرتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب مطمئنہ کا؟ مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس اللہ پر ایمان لاتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ بھلائی کے کام کرتا ہے تو ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس دنیا میں انسانی نفس کو سکون پہنچانے والی سب سے بہترین چیز عقیدہ توحید ہے۔ جن کی زندگی میں توحید آ جائے، جس کی زندگی میں توحید آ جائے، اس کی زندگی اس جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا کی زندگی کو اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نہ شرک کیا، نہ کفر کیا، نہ ریاکاری کی، نہ دکھاوا کیا، ایسے لوگوں کو اللہ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتا ہم لوگوں کو دنیا میں امن دیں گے اور آخرت میں ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ صبح کی شام دعاؤں میں یہ ہمیشہ پڑھتے رضیت باللہ ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر صبح شام اس دعا کو پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا بتائیے۔ اللہ کے نبی نے دعا بتائی، کیا ہے وہ؟ ایک بات بھی یاد رکھیے، جب ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے نا، یہ دعا کب پڑھنا؟ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا، مؤذن کا جواب دینے کے بعد بھی وہ دعا پڑھنے کی ہے۔ رضیت باللہ ربن، بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے سے راضی ہوں اس لیے کہ تو میرا رب ہے۔ وبالاسلام دینا، اے اللہ اسلام کو بطور مذہب میں راضی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں مطمئن نفس، اطمینان بخش نفس، راحت پالا نفس دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ نفس کی دوسری صفت ہے نفس امارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان کو کیا کرتا ہے؟ خیر کے راستوں سے روک کر نعوذ باللہ برائی کے راستے کی طرف لے کر چلے جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لے کر نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، اگر مسجد کی طرف گئے تو نفس مطمئنہ، بازار کی طرف گئے تو نفس امارہ۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے چاکلیٹ دینا ادھر لے کر چلے گئے، ادھر کہیں سپر مارکیٹ چلے گئے، ادھر کہیں جو ہے پارک میں چلے گئے، نماز نعوذ باللہ ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مشہور عالم دین داؤد غزنوی رحمہ اللہ بڑے بہترین عالم دین تھے۔ ایک دن وہ کیا کر رہے تھے؟ آم کھا رہے تھے۔ مسجد میں دیکھو داخل ہونا تھا، کیسے اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر آم کھا رہے ہیں۔ آم کھاتے کھاتے اقامت پوری ہو گئی، آم کھاتے کھاتے تکبیر تحریمہ چھوٹی، آم کھاتے کھاتے پہلی رکعت بھی چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر بول رہے اے آم آج تیری وجہ سے میری اقامت چھوٹی، تیری وجہ سے میری تکبیر تحریمہ چھوٹی، بلکہ تجھے کھانے کی وجہ سے میری پہلی رکعت گئی، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا تجھے میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر ایسے تھے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھ کو نفس امارہ سے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں آج کا نوجوان بھی نفسانی خواہشات میں بری طرح مبتلا ہے، اگر ان کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہے تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھنا ہے، کیسے نوجوانی کی دہلیز پر پہنچے ہوئے، خوبصورت بھی زنا کے سارے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا ہائی تلک میں تیار ہوں۔ دیکھو آج کا نوجوان یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے نفس کو بچا سکتا ہے کیا بولے پہل لے بولے اللہ کی پناہ بولے، اس کے بعد کیا کیے؟ دروازہ کھول کے ایسے بھاگے وہ عورت کے فتنے سے، پیچھے سے شیٹ پکڑی، اللہ اکبر شیٹ پھٹ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے بولتے نا چور کی بمڑی سب سے پہلے جا کے اپنے شوہر سے بولتی ہے یوسف میرے سے برائی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ شوہر تھا نا اتنے بھی انصاف پسند تھا، انہیں بولا دیکھو شیٹ سامنے سے پھٹی ہے تو وہ گنہگار، پیچھے سے پھٹی ہے تو تو گنہگار، ایسے کہا۔ جب دیکھا گیا تو شیٹ پیچھے سے پھٹی تھی، کہا تو گنہگار ہے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام نفسانی خواہشات سے بچنے، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعون اے اللہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے میں جیل جانے تیار ہوں، جیل کی سلاخیں دینے تیار ہوں، مگر یاد رکھو میں عورتوں کے فتنے کبھی نہیں پڑوں گا۔ لہٰذا اس خطبے کے ذریعے ہم نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اگر کوئی جو ہے اپنے دام میں پھانسنے والا ہے، نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے عشق کے فتنے میں مبتلا کرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو۔ دوسرا یہ بھاگو، جہاں سے فتنہ ہوتا ہے وہاں سے بھاگنا، اور اس سے بڑھ کر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ حاضرین نفس کی شرارتیں بڑی خطرناک ہوتی۔ تھوڑی دیر پہلے سنیں آپ خطبہ شروع ہوا تو کیا ہوا؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے نفس کے اندر جو شر ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں نفس جب شرارت کرتا ہے اور جو ہے خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہ سکتے۔ اللہ سورہ جو ہے اس میں فرماتا ہے سورہ نور میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہو، رحمت نہ ہو تو تم جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا زندگی میں، دیکھتے آپ برائی کرنے جاتے مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتا، آپ کے اور اس کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کرتا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے رکاوٹ پیدا کر دیا، سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ماشاءاللہ جو ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، نفسانی خواہشات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفس کی غلامی کرنا، اس کی بات ماننا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو انبیاء کبھی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ نفس کے پیچھے بھاگنے کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے اسی لیے کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے اپنی نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر نہیں بولتے بلکہ آسمان سے جو وحی آتی اس کے بارے میں بتاتے۔ دیکھو یہاں میرے طرف دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے بولتے لوگو میرے زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اللہ نے یہی بات بتائی سورۃ النجم کے شروع میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یاد رکھو نبی آسمان سے آنے والی وحی جو بھی آتی چاہے قرآن کی شکل میں ہو حدیث کی شکل میں ہو، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی حدیث کی شکل میں جو بھی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اسی بتاتے ہیں۔ معزز حاضرین، نفسانی خواہشات کی غلامی کب سے شروع ہوئی؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ساری دنیا کی تاریخ کو پڑھیے۔ سب سے پہلے نفسانی خواہشات میں مبتلا کرنے والا شیطان، اور سب سے پہلے جس قوم کو نفسانی خواہشات میں مبتلا کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج بھی قصابوں کے دکانوں میں چلے جاؤ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پیر کی فوٹو لگاتے ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا شخصیت پرستی ہوتی۔ یہاں بھی دیکھو یہ بات یاد رکھیں آپ، دنیا میں سب سے پہلے شرک دو چیزوں سے پیدا ہوا، ایک تو نیک لوگوں میں غلو اور دوسرا فوٹو۔ آج لوگ اپنے اپنے مسجدوں گھروں میں سب کیا کرتے ہیں اجمیر کی فوٹو لگا کے رکھتے ہیں۔ جتنے قصاب ہوتے ہیں توحید پرستوں کے علاوہ اکثر دیکھتے ہیں اس میں سے بدعتی ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، یا تو جو ہے وہ خبر پرست ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے یا کرتے نہیں معلوم، اگر قصاب بھی توحید پرست تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ورنہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس نام پہ ذبح کرتے ہم نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا شیطان گیا جا کے بولا نیک لوگوں کی فوٹو بناؤ، فوٹو لے کر اپنے سامنے رکھنے لگے، جب مر گئے تو اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی ذکر کرتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ سب پورے بتوں کے نام۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلے کفر و شرک کی بنیاد پڑی، اس کے پیچھے دو سبب تھے، ایک تو خواہشات کی غلامی اور ساتھ میں نیک لوگوں میں غلو کرتے ہوئے فوٹو کی وجہ سے بھی ہلاک ہوئے۔ آپ جانتے ہیں یہودی بھی نفسانی خواہشات کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری توریت اس کو بھی نعوذ باللہ نفسانی خواہشات میں آ کر بدل ڈالا۔ کیا کیا؟ اللہ کی سزاؤں کو بدلا۔ اب دیکھو جمعہ کے دن بھی ہوتا ہے، ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے آنے والے لوگ مکمل اجر و ثواب پاتے ہیں۔ اگر ممبر پر چڑھنے کے بعد آئے سمجھ جاؤ فرشتے کیا کرتے ہیں وہ رجسٹر لے کر مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں دروازے پر، حدیث میں ایسے ہی آتا ہے جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھ جاتا رجسٹر بند کر لے کے ماشاءاللہ ہمارے اس وقت خطبہ سن رہے ہیں فرشتے، اللہ اکبر۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، ہمارا خطبہ ہماری نصیحت انسانوں سے بڑھ کر فرشتے سنتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، علماء کو یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ خطبے میں صحیح بات بولے اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے، اگر آپ خطبے میں کوئی غلط بات بولے فرشتہ لکھ رہے نا قیامت کے دن وہ خطبہ خطیب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر صحیح ہے تو چھوڑ دے گا، اگر کوئی غلط بات ہے تو نعوذ باللہ وہاں علماء کی بھی جی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ہفتے کے دن ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ کیا کرے، خواہشات کے پیچھے پڑے۔ جمعہ کے دن جا کے دریا نے تو سمندر کے پاس کیا کرتے تھے، یہ سمندر بولے تو یہاں جو ساحل ہوتا وہاں گڑھے کھود کے آتے، وہ کیا ہوتا رات میں مچھلیاں وہ گڑھے میں آ کر پڑ جاتی ہیں۔ ہفتے کے دن عبادت کرو بولے تو جمعہ کے دن جا گڑھے کھود کے آتے، بولے اللہ بھیجا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن مسلمانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا، امت الحمدللہ آج پر اس پر مکمل طور پر کیا ہے لگی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہفتے کا دن کو عبادت کرنے کا دیا گیا مگر مچھلیاں پکڑے۔ یاد رکھو عبادت کے نظام میں انگلی کرنا اور اس میں آگے پیچھے کرنا یہ بھی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ دیکھو عبادت کے نظام
کو انہوں نے نعوذ باللہ پامال کیا، عبادت کرنے کے بجائے جا کے مچھلیاں پکڑے، دنیا کے محبت میں گرفتار ہوئے، کتنا خطرناک جو ہے اللہ نے سزا دی. کہا ہم نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو خنزیر بنا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو بندر دیکھتے نا وہی ہے کیا یہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بنی اسرائیل کے بندر بنائے جانے سے پہلے دنیا میں بندر موجود تھے. معزز حاضرین، جو لوگ جمعہ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر دیر سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں جمعہ کے دن جو ہے دکان بند کرنے دل نہیں بولتا، بولتے گراہکاں بہت ہیں. بات یاد رکھو، جمعہ کے دن جو بندہ اپنے نفس کو کچل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر ثواب پانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دکان بند کرتا ہے، تو ہوگا کیا معلوم؟ اللہ فرماتا یاد رکھو رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تو رزق دیا کہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں دے گا کیا؟ لہٰذا رزق کے واسطے پریشان ہو کر انسان جمعہ کا ثواب کھو دے. میں بار بار یہ بات بولتا خطبوں میں، دو بھائی رہتے، ایک جگہ 1:30 بجے نماز ہوتی وہاں چلے جاتا، اور ایک بھائی 12:30 بجے. دکان بند نہیں ہونا، تجارت چلتے رہنا، یہ نفسانی خواہشات نہیں تو کیا؟ یہ بات یاد رکھیں آپ. جمعہ کے دن دیر سے آنا اور بیزار سے بیٹھنا، ثواب نہیں پانا، ذکر و اذکار نہیں کرنا، جمعہ کے بعد فوراً بھاگ جانا اور سورہ کہف نہیں پڑھنا، یہ سب نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ آگے بڑھ کر یہ کہوں گا، جمعہ کے دن اچھا کھا کر ہم کیا کرتے؟ اپنے نفس کی تربیت کرتے، مگر روحانی تربیت نہیں ہوتی ہے. معزز حاضرین، جب بندہ نفسانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے قابل ہو جاتا ہے. دیکھو اب جمعہ کے بعد جا کر اچھا کھائیں گے آپ، اس کے بعد پان مٹھا یہ سب کھا کے سوئے تو نعوذ باللہ 5 بجے اٹھتے. جمعہ کے اثر کون پڑھنا؟ جمعہ کے دن اثر کے بعد سے مغرب تک اللہ تعالیٰ ویکلی آفر دیتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ معزز حاضرین، نفسانی خواہشات کہاں کہاں آتے یہ بھی سن لیجئے. نفسانی خواہشات سب سے پہلے بندے کو توحید سے روکتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لو، آپ چاہے وہ ہندو مت ہو، جین مت ہو، کوئی بھی مسیح مت ہو، دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہو، ہم تو یہ کہیں گے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے پڑے ہیں، تو نفسانی خواہشات میں بن کر جس کو چاہے جب چاہے نعوذ باللہ خدا بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نجم میں پوچھتا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. یہاں دیکھیے آپ، اللہ جو لفظ ہے نا اس کو مؤنث بنا کر اپنے بت کا نام لات رکھا. اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اس کو پلٹ کر رکھا العزی. اللہ کا نام المنان ہے، اس کو پلٹ کر جو ہے منات رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لات کی جو ہے بات مانتے ہو، عزی کے پیچھے بھاگتے ہو، منات کے پیچھے بھاگتے ہو. آگے فرماتا ہے وما تہوی الانفس. لوگو اگر تم بت پرستی کر رہے تو یاد رکھو یہ نفسانی خواہشات نہیں تو کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں غیر مسلموں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مندر کو نہیں جاتے. ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان کے اوپر اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے. کتنے ایسے غیر مسلم برادران ہیں جو گنیشا نہیں اٹھاتے، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے. ایسے فطرت پر جو لوگ ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات دور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ آج تو ہم سمجھتے ہیں بندہ اللہ کو بھی چھوڑ دیتا نعوذ باللہ نفسانی خواہشات میں. کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ خواہشات میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیتا ہے. آج بھی دیکھو اصلاح کے نام پر امت میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ پیر مریدی کا جال جانتے آپ. ایک آدمی جاہل ہوتا ہے، ننگا ہوتا، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پیر بنا لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا نبی ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھاتے وہ ہمارے لیے مبارک ہے. اب ایک آدمی مرید ہے، نعوذ باللہ جا کے پیر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. انہوں ویکلی ونس آتے، دیکھتے آج کے جنگلی پتہ نہیں کیسے کیسے پیر ہوتے ہیں، ہفتہ بھر سال بھر نہیں ناتے. وہ جسم کا جو میل ہوتا ہے وہ اٹھا کے چاٹتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، انہوں جو بولے وہ سنتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. یہ چھوڑ ڈال کے پیر جو بولتا ہے نعوذ باللہ وہ سنتے ہیں ہو ایسا سب جانتے ہیں. مسجدوں میں ناچ ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھو. پاکستان میں ادھر ادھر ویڈیو جا کے دیکھتے صوفی
صوفیہ نے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اسلام کو اتنا بدنام کیا. ناچ رہا ہے بولتا ہے میں اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہوں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ میرے جسم میں آ جاتا ہے. معزز حاضرین، پیر مریدی کے جاننے میں اسلام کو بہت نعوذ باللہ بدنام کیا. لوگ دیکھو آج نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر آج لوگ اپنے نام کے ساتھ کوئی آدمی قادری لکھ رہا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو چشتی بول رہا ہے، کوئی آدمی پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے. یہ سلسلے کیا ہیں؟ یہ پورے سلسلے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. عبد القادر جیلانی نے کبھی لوگوں کو اپنے نفس کی طرف نہیں بلایا. عبد القادر جیلانی بھی ماشاءاللہ حنفی حنبلی اور سلفی عالم دین تھے. ان کے نام پر نعوذ باللہ 11ویں ہو رہی. الیاس قادری، اویس رضا قادری، کیا ہیں یہ؟ نعوذ باللہ. اپنے آپ کو مسلمان کہو، اسلام کو اس طرف منسوب ہوتے ہوئے فخر کرو. آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر فخر نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو قادری بولتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتا ہے تو آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نام پر گمراہ فرقے بہت ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانے اور نجات پانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ اگر کوئی مسلمان سلفی اگر لکھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایران سے آئے تھے، اسلام کو گلے سے لگایا تو کیا بولتے تھے؟ انا سلمان ابن اسلام، لوگوں میں اسلام کا بیٹا ہوں. لہٰذا اسلام ہمارا مذہب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں. صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر کے یہ پیروں کے مرشدوں کے نام پر جا کر آج نعوذ باللہ اتباع ہوا نفسانی خواہشات ہو رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں میں، کبھی اپنی عورتوں کا کاملوں کے چکر میں مت پڑا. ہوتا کیا ہے آج عامل کامل بچے دینے کے نام پر، علاج کرانے کے نام پر نعوذ باللہ ہماری خواتین کی عزتیں لوٹ رہا ہے. یہ نفسانی خواہشات نہیں تو کیا ہیں؟ معزز حاضرین، یہ خبر پرستی، یہ عروس، یہ تمام اسی کا نعوذ باللہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کبھی آخرت پر ایمان لانے کے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. آپ اگر نوجوانوں کو پوچھیں آپ آخرت پر ایمان ہے کیا؟ کبھی قبر میں ہونے والے سوالات جانتے کیا؟ کیا کبھی تمہیں معلوم کیا قیامت کے دن کتنے مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے نعوذ باللہ. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، آگے کہا فلا یصدنک عنھا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 اللہ فرماتا قیامت آنے والی ہے، مگر یہ بات یاد رکھو قیامت کو یاد کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اپنے کیا ہوتے ہیں؟ نفسانی خواہشات ہوتے ہیں. سورہ جاثیہ میں اللہ پوچھتا ہے لوگو کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے. نفس کے پیچھے بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر مہر لگاتا ہے. آگے انہوں کیا بولتے ہیں؟ یہ زندگی تو زندگی ہے، جینا ہے، مرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں ہے. لہٰذا نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگو. تیسری چیزیں رکھو، نفسانی خواہشات کبھی بندے کو اللہ کی اطاعت سے بھی روکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی روکتے ہیں. شادی ہوئی کبھی سنے کہ آپ جس رات شادی ہوتی دوسرے دن وہ جو دولہا ہے مسجد میں نظر آتا؟ کیا سوال ہے؟ جس دن آپ کی شادی ہوتی دوسرے دن نماز فجر میں آنا. آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے. دیکھو حنزلہ کا واقعہ، نئی نویل دلہن رات میں سوئے تھے، نماز فجر پڑھے. نماز فجر پڑھنے کے بعد بیوی سے ضرورت پوری کرے. بیوی سے ضرورت پوری کرنے کے بعد مدینے میں اعلان ہوا دیکھو جنگ کے لیے نکلنا ہے. خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے صحابہ کرام. اللہ اکبر. ناپاکی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا حنزلہ رضی اللہ عنہ کے اندر. ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں نکل گئے، میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. اس کے بعد ہوا کیا؟ میدان جنگ میں شہید ہوا تو دیکھا آسمان سے فرشتے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں حنزلہ کی لاش کو دیکھا تو کہا یہ کیا فرشتے آئے؟ تو فرشتے کیوں آئے؟ آپ نے ان کی بیوی کو بلا کر پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا اے یا رسول اللہ، نماز فجر پڑھنے کے بعد میرے شوہر میرے ضرورت پوری کرے، نہانے کا موقع نہیں ملا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک اسی لیے آ گئے. آپ نے فرمایا فرشتوں نے ان کو نہلایا اور ماشاءاللہ ان کے جنازے میں آسمان سے جو ہے فرشتے مکمل طور پر جو ہے حاضری کے لیے آئے. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ان نفسانی خواہشات بھی کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایک مثال میں ہمارے معاشرے سے آپ کو دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا. ہماری مسجدوں کی میناروں سے اذان سے پہلے صلاۃً و سلامً علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. یہ نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے. اتنا ہی نہیں، آپ بدعتیوں کے مسجدوں میں چل جاؤ، اقامت سے پہلے بھی درود پڑتا ہے. یہ نفسانی خواہشات نہیں تو کیا ہے؟ لہٰذا جو بھی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دین نہیں ہو جاتی. اللہ جو بتاتا، رسول اللہ تو بتاتے، وہی ہمارے لیے ہوتا ہے. آج دیکھو نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہمارا نوجوان مسجدوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے. اللہ اکبر، دلوں کی حالت تو ایسی ہے، کسی جو ہے نوجوان کے سامنے قرآن لگایا جائے، دلوں کی حالت یہ ہے وہ بولتا برداشت نہیں ہوتا، آف کرو آف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں گانے کی محبت ہے، اس کے دل میں میوزک کی محبت ہے. اسی وجہ سے نعوذ باللہ یہ کر رہا ہے. رمضان آ رہا، دیکھو رمضان میں بھی ہم اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو. ابھی وقت ہوا نہیں تھا، اعلان ہونا شروع ہوتا. روزہ نہیں رکھنے والے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ لے. نوجوان گلیوں میں گزر کے ماں بہنوں ختم ہو گیا. کیا ہے یہ تو نفسانی خواہشات ہے نا. یہ بالکل غلط ہے. اس طریقے سے آپ دیکھتے افطار کرنے میں اللہ کے نبی نے جلدی کرنے کا حکم دیا. ہمارے پاس اخبارات، علماء، پورا میڈیا اسی کا ہے. نہیں، افطار ہوتا ہے 6:30 بجے، 6:40 کو افطار کرتے. آپ نے فرمایا افطار میں تاخیر کرنے والے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لہٰذا ہمیں ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی. یہ بات بھی دیکھو نفسانی خواہشات کہاں آتے ہیں. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، تب بھی انسان نعوذ باللہ نفسانی خواہشات کی شکار ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی. اللہ اکبر، کیا عدل ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. لوگوں یاد رکھو، بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. لہٰذا علماء کو، قاضیوں کو، جو بھی علماء ہوتے جب بھی فیصلہ کرتے نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور اب جانتے داؤد اور سلیمان علیہ السلام انبیاء بن اسرائیل کے بڑے عظیم پیغمبر ہیں. داؤد علیہ السلام جب جو ہے بکریوں کے فیصلے میں کر رہے تھے، ذرا آگے پیچھے ہوئے. اللہ تنبیہ فرماتا ہے داؤد کو وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. معزز حاضرین، آج بھی اتباع ہوا کا شکار ہوتے ہیں. غلط ہوا نا. یہ ایسے فتوے نہیں دینا چاہیے. اور بات یاد رکھو، نفسانی خواہشات کی پیچھے پڑنے والا قاضی، نفسانی خواہشات کی پیچھے پڑنے والے علماء، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے جو قاضی ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اپنے فیصلے ہی نہیں لے جانا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نفسانی خواہشات میں انسان کیوں پڑتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب ان کے ساتھ دوستی کرنا. آج یہی تو ہے. ہم لوگ دوستی کیسے کرتے ہیں؟ موٹے انداز سے میں آپ کے سامنے کہوں، دونوں جو ہے دوست سگریٹ رکھ لے کے ایک ہی میچ سے دونوں سے لگا لیتے. یہ ہوتی ہے دونوں مل کر بیڑیاں پینا، دونوں مل کر نعوذ باللہ سگریٹ پینا، یہ ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں رمضان میں حلیم کا تو ٹانی روڈ کو ملتے، لوگ وہاں جاتے ہیں دور دور تک چائے پینے کے لیے 5 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا. یہ اتباع ہوا ہے. لہٰذا آج ہماری دوستی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خواتین بھی دیکھتے ہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والوں سے دوستی کر لیتے ہیں. ابو قلابہ رحمہ اللہ نے کہا لوگو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والوں سے کبھی دوستی نہ کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو، بدعتی علماء سے دوستی کرنا اور ان کے گمراہ کن بیانات سننا، یہ بھی ہمارے دین کے لیے مکمل طور پر خطرہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کو لوگ بہت سنتے ہیں آج کل. ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر حلولیت ہے. میں خواتین سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ فرحت ہاشم کے جو ہے بیانات آتے رہتے ہیں. ہماری خواتین بھی عالم کون غیر عالم کون نہیں، ذرہ بیوی شوہر کے مسائل کو حل کرے تو دنیا سمجھتے، بڑے عالم سمجھتے. لہٰذا یوٹیوب پر آنے والے ہر عالم کی بیان سننا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے نفسانی خواہشات میں پیچھے پڑنے کے اسباب میں مباح چیزوں میں توسع پیدا کرنا، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر جو ہے اس کے پیچھے چلے جانا نفسانی خواہشات کے بڑے خطرناک انجام ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے بندہ نعوذ باللہ جہنم میں چلے جاتا ہے. نفسانی
نفسانی خواہشات کا دوسرا بڑا نقصان، بندہ حق قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھو پورے سرداران قریش کو کیا اللہ تعالیٰ ابو جہل کو عقل نہیں دیا تھا؟ حضرت عمر کی جیسی عقل تھی اس کی، اللہ کے نبی دعا کرتے اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے۔ اللہ کے نبی عمر کو بڑا پسند کرتے تھے، نبی کی دعا لگ گئی، عمر ماشاءاللہ اسلام لا لیے۔ مگر وہی ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، دیکھے جتنے سرداران قریش تھے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر ایمان نہیں لائے۔ اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے بندے کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں نماز کے بعد لوگ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایسا ایسا پھونکتے ہیں، ان سے جا کر اگر پوچھے تو بولے تو کہاں دلیل ہے؟ ہمارے علماء بولتے اگر ان کے سامنے بولتے نماز کے بعد اللہ اکبر بولو اللہم انت السلام پڑھو تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور نفسانی خواہشات انسان کو ہلاک بھی کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں دو چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، لمبی امیدیں اور ساتھ میں جو ہے نفسانی خواہشات۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی دیکھو آج لوگ دیکھتے ہیں نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دل پورا بازار میں ہے، ہم نمازوں میں کھڑے ہو رہے ہمارا دل پورا اپنے بیوی بچوں میں، کیوں؟ یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہی ہے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے فرائض و واجبات میں اور سب سے اہم چیز مقصد زندگی سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ اور آج دیکھو یہ سوشل میڈیا نے تو ہمیں نفسانی خواہشات کو غلام بن کے رکھ دیا ہے۔ آج دیکھتے اذان ہوتے رہتی لوگ اذان کا جواب دیے بغیر موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ایئرپورٹ میں دیکھا دادا نانا کی عمر ہو گئی ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ہے، کیا وہ تھوڑی دیر میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ ونعوذ باللہ وہ ہم گیم کھیلتے بیٹھے رہتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے انسان نعوذ باللہ کتوں کی طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبع هواه كمثل الكلب، اگر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے اگر بچانا چاہتے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے اسے پناہ مانگنا۔ اور یہ بات یاد رکھو آج لوگ بولتے کیوں بھائی ہم لوگ غیر مسلموں سے جہاد نہیں کرنا؟ ان لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا سیکھو، یہ سب سے اہم ہے۔ نماز فجر کے لیے تمہیں جو اوڑھ کر سوتے نا بلینکٹ وہ اٹھا کے پھینک کے نماز کے لاؤ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نفس سے جہاد کر کے کامیاب ہو گئے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ دشمنوں پر بھی غلبہ عطا کیا۔ آج امت اپنے نفس سے جہاد کرنے میں ناکام ہے تو ہم دشمنوں سے کہتے جہاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو مجاہد وہ ہے اپنے نفس سے مکمل طور پر جہاد کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات کے برے انجام کے بارے میں سوچو، یہ بات یاد رکھو۔ دیکھو جو گھڑی جو لحظہ جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے وہ انسان کے لیے حسرت بن کر آتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رات بھر فلم دیکھے صبح ہونے سے پہلے نہا کر وہ ٹوپی پہن لے کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا۔ بعض لوگ نوجوان سوچتے ہوں گے صبح کے وقت میں نماز کو چلے جائیں گے، پوری رات نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسے نعوذ باللہ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھو، کتنی اچھی بات کہتے ہیں۔ دیکھو دنیا کی جو شہوتیں ہوتی ہیں وہ دل کا بہلاؤ ہے۔ جاہل کیا کرتا ہے؟ دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو آخرت کے انجام کو دیکھتا ہے۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے معلوم جب اپنے ہاتھ میں سیب لیتے تو بولتے ہیں اے سیب میں جو دنیا میں کھا رہا ہوں انشاءاللہ تجھے جنت میں بھی کھاؤں گا۔ یہ کیا بات کہی ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اتباع ہوا کے اسباب میں برا اپنا دوست بھی ہے، فون کی طرف لے جانے والے۔ بات بھی یاد رکھیں آپ، زیادہ کھانے سے بھی شہوت بھڑکتی ہے، لہٰذا دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں آپ بولتے علماء ذرہ بھوک رکھ کر اٹھ جاؤ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے زندگی کا مقصد کھانا ہی ہے، رمضان بھی آتا ہے تو ہماری شہوتیں بھڑکتی ہیں۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے نفسانی خواہشات سے اگر آپ کو بچانا دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھتے تھے اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اور زنا سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرو، اے اللہ میں اپنے کان کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آنکھ کے برا استعمال سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں اپنے جو ہے منہ کے زبان سے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں اپنے شرمگاہ کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک بات بھی ہے شہوت سے بچنا ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ جو بندہ نماز کے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے کبھی وہ شہوت کی طرف بھاگنے والا نہیں۔ اسی لیے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، جو لوگ نماز کو
ضائع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے، شہوت اللہ نے رکھی ہے، اگر آپ اسے حلال طریقے سے پورا کرے تو اس پہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر تم جو ہے اپنے شرمگاہ اپنی بیوی کے لیے استعمال کرو گے تو اس میں اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی شرمگاہ کا استعمال بیوی اور لونڈی کے علاوہ غلط جگہ استعمال کرو گے تو کیا ہوتا؟ گناہ بھی ہوتا۔ اور شادی شدہ لوگوں کے لیے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے بہترین نسخہ علماء نے بتایا احادیث کی روشنی میں۔ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، کوئی آدمی شادی شدہ باہر چلتے رہتا ہے، اجنبی عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے، انسان کو شہوت آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، فوراً نہ کر اپنی بھی ضرورت پوری کر لو۔ لہٰذا پورے جو ہے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جانوروں میں ہر طرح کی شہوت اور نفسانی خواہشات رکھے ہیں، مگر اس کو جائز طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، برزخ زندگی اجڑ جاتی ہے، اور آخرت زندگی بھی نعوذ باللہ اجڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی جو بھی شرارتیں ہیں، اللہ تمام شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے میں اللہ کا جو طریقہ، نبی کا طریقہ، اسلاف کا طریقہ ہے، ان طریقوں کو اپنا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو یہ پیر مرشدی کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور صحیح وسائل و ذرائع سے اپنے نفس کا تزکیہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔